بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے آج کا مبارک پر لطف، پر کیف، پر برکت، پر بہار دوسرا جمعہ ہماری زندگی کا حصہ بن رہا ہے۔ مضمون سمجھنے سے پہلے دو باتیں آپ ذہن نشین فرما لیں تاکہ آج کا جمعہ مضمون سمجھنے میں، بات سمجھنے میں آسانی اور آپ کو صحیح فہم عطا کر دے۔ آواز نہیں آ رہی؟ اس کونے دا اسپیکر چیک کر لیں۔ اندر کر، انہوں اندر کر دو، بس ٹھیک ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ وہ دو باتیں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں، وہ یہ کہ رمضان میں قرآن آیا اور ماہ ربیع الاول میں صاحب قرآن آیا۔ رمضان میں کیونکہ قرآن دو طرح نازل ہوا، اب سمجھنا یہ ہے آج کے دور میں کہ ہدایت لینے کے لیے اور ہدایت کے مراحل کو لینے کے لیے قرآن سے تعلق جوڑنا ہے یا صاحب قرآن سے جوڑنا؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ عموماً ایسے افراد اور لوگوں کی کمی نہیں ہے جو یہ تصور لوگوں میں پھیلا رہے ہیں صرف قرآن کافی ہے، بس جو قرآن میں آ گیا وہ کافی ہے، اس کے علاوہ کسی بات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے نا؟ مشکل تو نہیں؟ اب اس بات کو آپ حضرات اپنے قلب و باطن پہ نافذ کریں۔ میری کوشش ہوگی میں آرام آرام سے بات کروں تاکہ آپ کے پلے بھی پڑے۔ اب یہ تو سیدھا جا رہا، لیکن آپ تک اگر بات نہ گئی تو بڑی عجیب بات ہوگی۔ قرآن جا بجا مقامات پر بیان کرتا ہے کہ قرآن ہدایت ہے۔ کئی مقامات پر قرآن نے کہا
ہدی للمتقین شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، آواز صاف کریں، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ میں ہدایت کی تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دوں، ہدایت تاکہ آپ جلدی پہنچ جائیں۔ آپ کے سامنے سفید رنگ کا پاؤڈر رکھ دیں، سفید رنگ کا پاؤڈر، اور دور کھڑا کر کے 2-4 فٹ کے فاصلے پر کہا جائے یہ کیا ہے، تو آپ اپنی ذہنی کیفیت میں کہیں گے یہ نمک ہو سکتا ہے، سالٹ ہو سکتا ہے پاؤڈر، کوئی کہے گا یہ سرف ہو سکتا۔ اب آپ نے اپنے تخیل سے، تصور سے، خیال سے، گمان سے اور تجربے سے کہا کہ میرا خیال یہ ہے یہ چیز ہے۔ اب بات سمجھ گئے؟ اب آپ اچھے بھلے جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں پاؤڈر دودھ کا بھی ملتا ہے جس کو آپ ملک پیک کہتے ہیں۔ اب کوئی بندہ دور سے بیٹھ کر کہے کہ یہ سالٹ ہے، نمک ہے، یا یہ سرف ہے، رنگ دونوں کا ایک جیسا، یا یہ سفیدی کا پاؤڈر پڑا، اب یہ جو دور سے آپ کا خدشہ ہے، اسی میں ابہام ہے، اسی میں آپ کی الجھن ہے، اسی میں آپ کے تجربے ناکام بھی ہیں، یا آپ دونوں طرف جا سکتی ہے بات کہ یہ آپ کے مطابق ہے یا نہیں۔ اب آپ آگے بڑھے اور پورا چمچہ اٹھا کے منہ میں ڈال لیا اور کھا کر کہا نہ یہ سالٹ ہے نہ یہ سرف ہے، یہ تو پاؤڈر ہے دودھ کا جو بچے کو پلاتے ہیں۔ اب وہ جو آپ کا پی کر یقین کرنا، اس کو کہتے ہیں ہدایت، کہ بندہ کمال میں، یقین میں، اعتقاد میں اور اعتماد کے ساتھ اس شے میں اتنا یقین سے بات کہہ دے اور گم ہو کر کہے کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ حق ہے، اس کو ہدایت کہتے ہوں۔ اب اتنی بات تو سمجھ آ گئی نا، میں بات آگے چلاؤں، وقت اتنا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے ایک بیچ پہ بات ختم کر دیں۔ قرآن نے جا بجا کہا یہ ہدایت ہے۔ لوگ آپ کے سامنے قرآن اٹھا کے لاتے ہیں جی قرآن کافی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن ہی کافی ہے، یہ بات خود قرآن نے بھی نہیں کہی۔ جس شے کو آپ کافی کہہ رہے ہیں، اللہ کے کلام کو الزام دے رہے ہیں کہ قرآن کافی، یہ بات تو خود قرآن نے بھی نہیں کہی۔ اب سوال وہیں پہ رہا، ہدایت قرآن میں آیا، کئی جگہ پر آیا کہ اللہ پاک نے فرمایا قرآن ہدایت ہے، ہدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کا تذکرہ پہلے نبی کرتے آئے، اب آئی ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ آگے جا کے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، یہاں فرمایا ہدی للمتقین۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھنے والا ہے جس کا ایمان گو کمزور ہے، متقین میں شامل نہیں، مگر اللہ فرماتا ہے اگر تیرے ایمان کی کمی صحیح نہیں ہوتی تو ہدایت قرآن سے لے۔ وہاں فرمایا ہدی للمتقین۔ اور آپ تو خیر جانتے ہی ہوں گے، باہر کی جو انگریزوں کی دنیا ہے، یورپ ہے، وہاں بھی قرآن لوگ پڑھتے ہیں، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں نا پلید بندے ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ نہیں پوچھتے آپ سے ان کو کیا پڑھی، بھئی ان کو عام بازار سے مل جاتا، ان کو علماء کے رولوں کی ضرورت نہیں، وہ مطالعہ کرتے ہیں۔ کئی لوگ غیر مسلم صرف مطالعہ کرنے سے مسلمان ہو گئے، ان کو کس چیز نے اس طرف رہنمائی کی؟ ادھر وہ بات ہدی للناس، قرآن کو صرف متقین کا قرآن نہ سمجھنا، قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ جو زیادہ اس کی چاہت میں ڈوبنا چاہے اس کے لیے ہدی للمتقین فرما دیا۔
اور جسے پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے اس کے لیے فرمایا ہدی للناس، اگر تجھے میری راہ نہیں آتی تو قرآن سے لے لے، میں کہاں رہتا ہوں۔ یہ دو آپ کو زاویے سمجھا دیے، اب آگے چلتے ہیں۔ اب پھر سوال یہ، ہدایت قرآن سے ہی کافی ہے، ہدایت قرآن ہی بتاتا، اسی میں حلال ہے اسی میں حرام ہے، قرآن ہی راہ دکھاتا، قرآن ہی منزل مقصود تک پہنچاتا۔ پھر میرا سوال ہے کہ قرآن کو صرف قرآن کے تصور سے ماننا ہے تو آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جب آقا کی ولادت ہوئی تو قرآن اس وقت موجود نہیں تھا، قرآن بعد میں اترا، اللہ کے پاس لوح محفوظ میں تھا، تو قرآن کس عمر میں آپ پر نازل ہوا؟ جب عمر مبارک 40 برس ہوئی اور غار حرا میں تشریف لے گئے تو پہلی 5 آیات نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اے حبیب پڑھیے اس رب کے نام پر جس نے تخلیق ارض و سما کی ہے۔ جہاں تک بات سمجھ گئے، تو جب اللہ نے فرمایا ہدایت ہے تو ہدایت کے کئی مقامات پر معنی آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کر لیا تھا تو ایک دعا مانگی پتھر پر، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے باری تعالیٰ گھر تیرا بنا دیا ہے، جس شان کا گھر بنایا ہے اس شان کی مجھے اجرت دے دے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کیا باری تعالیٰ اور کچھ نہیں مانگتا، بس اتنی مجھے بات یاد ہے کہ یہ ارض و سما کسی کے لیے تو نے بنایا ہے، جس کے لیے تو نے بنایا ہے بس مجھے ایک کعبہ کی اجرت یہ دے دے، اس محمد کا مجھے دادا بنا دے، اور میں کچھ نہیں مانگتا۔ جس کے لیے یہ کائنات بنی، جس کے لیے ارض و سما بنے، جس کے لیے آب و گل بنے، اس محمد کو مجھے دے دے اور مجھے اس محمد کا دادا بنا دے۔ آقا علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا نا حضور آپ کون ہیں، تو آپ جواب میں فرماتے انا دعوت ابی ابراہیم، مجھے کوئی نہیں جانتا تو سن لے، میں ابراہیم کی وہ دعا ہوں جو کعبہ تعمیر کرتے ہوئے مانگی، اجرت کعبہ کی مانگی۔ ٹھیکیدار خوش ہو جاتے ہیں، کنسٹرکشن والے خوش ہو جاتے ہیں، یہ آپ کی مل بنا دی، فیکٹری بنا دی، بتائیں آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، آپ 10 لاکھ دیتے ہیں 2 لاکھ اور دے دیتے ہیں، آپ کا ذوق ہے نا۔ اللہ پاک نے کہا سونیا ابراہیم کعبہ تو نے بنا دیا، میں خوش ہو گیا، اب تو بتا اجرت کیا مانگتے ہوں، اجرت کیا مانگتے ہیں؟ تو اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اجرت صرف اتنی مانگتا ہوں جس شان کا کعبہ تیرا بنا ہے مجھے اس شان کی اجرت عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر اپنے منہ سے بول لیں، تو عرض کر دیں باری تعالیٰ بس اتنا بولتا ہوں جس کے لیے یہ بزم جہاں بنا ہے وہی محمد میری جھولی میں ڈال دے۔ یہ دعا پہلے پارے میں آئی اور اس میں آقا علیہ السلام کے منصب کی بات بھی آئی۔ عرض کیا باری تعالیٰ رسول بنا کر بھیجنا جس پر امامت کا تاج ہوگا، اور وہ رسول اس مقام کا ہوگا کہ ان پڑھوں کو پڑھائے گا، وہ رسول ان پڑھوں کو پڑھائے گا۔ یہی بات حضرت آقا علیہ السلام سے 4500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ افسوس آج امت کیا کہتی ہے، حضور کو علم غیب، بولیے نا، حضور کا علم ہی نہیں۔ بھائی ابراہیم نے تو مانگا تھا، پڑھا ہوا، پڑھا لکھا، آپ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا علم ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ مانگنی ہے دعا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ سچے تھے، انہوں نے مانگا تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، مجھے رسول وہ دینا جو علم و حکمت کا سمندر پی کے آیا ہو، جانا ہوگا تو سنائے گا نا، پڑھا ہوگا تو پڑھائے گا، پتہ ہوگا تو پتہ بتائے گا، جس کو اپنا پتہ ہوگا وہ دوسرے کو کیا بتائے گا۔ یہی دعا دوسرے پارے میں پھر آتی ہے، اور اللہ پاک نے اس دعا کو دوبارہ بیان کیا خود اپنے کلام مجید میں۔ فرما لوگوں یاد رکھنا
ابراہیم نے جس جس لفظ سے مجھ سے اس محمد کو مانگا تھا نا، میں نے ایک ایک لفظ کو اپنے کلام مجید کا حصہ بنا دیا۔ جہاں تک بات آ گئی نا، اب آگے اس بات کو سمجھیے۔ جب یہ بات مکمل ہو گئی تو اب اس ہدایت کو سمجھنے کے لیے کہ جو لوگوں میں ایک بڑا ایک شور ڈالا جاتا کہ جی قرآن کافی، اس بات پر آپ کی توجہ میں فوکس کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، قرآن کیا ہے اور صاحب قرآن کیا ہے، تاکہ آپ زندگی بھر اس بات کو نہ بھولیں۔ آج رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور اس بات کو پلے باندھ لیں کہ قرآن از خود ہدایت نہیں دیتا۔ اب میں ایک ریپیٹ بات کر دیتا ہوں، اللہ کھانا کھاتا ہے، بولیے ذرا، اللہ پیتا ہے، آپ بولتے جائیں، اللہ شادی کرتا ہے، اللہ آپ کے کھانے اور پینے کا محتاج ہے۔ جب آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا، نہ اللہ کھاتا ہے، نہ اللہ پیتا ہے، نہ اللہ شادی کرتا ہے، نہ اس کے ازدواجی معاملہ ہے، نہ اس کے بچے ہیں، تو پھر ہمیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو حکم بنے، کھاؤ پیو سو جاگو شادی کرو بچے پیدا کرو، یہ حکم کس پر لاگو ہوا؟ اللہ تو کرتا نہیں، تو آپ کو ماننا پڑے گا یہ ساری باتیں حضور نے بتائیں۔ تو جب حضور نے بتائیں تو قرآن پاک جب آپ کو ہدایت دیتا ہے تو ہدایت کا مرکز کون ہے؟ اس بات کو سمجھنا۔ قرآن کو جا بجا فرمایا، قرآن ہدایت ہے۔ میرا سوال یہ، قرآن ہدایت کیسے؟ کئی مقامات پر آیا قرآن کی پیروی کرو۔ اب آ جائیں، میں دوسری طرف لے کے چلتا ہوں اس جواب کی طرف۔ خود قرآن نے کہا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو ہم اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اس سے عشق کرنا چاہتے ہیں، اس سے ربط کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی چاہت میں غرق ہونا چاہتے ہیں۔ یہ سوال اللہ نے حضور سے پوچھا، فرمایا سونے ان سے پوچھ، میری محبت کے دعوے دار ہو، میری محبت میں غرق ہونا چاہتے ہو؟ جی آقا غرق ہونا چاہتے ہیں۔ سوال اللہ کی محبت میں جاننے کا تھا۔ سوال کس کی محبت کا تھا؟ اللہ کی محبت میں جانے کا۔ جواب سنیں کیا آیا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب غلاموں سے فرما دیں اگر تم اللہ کی محبت میں آنا چاہتے ہو، اس کی چاہت میں آنا چاہتے ہو، اس کی فنافیت میں آنا چاہتے ہو، اس کی ذات کے جلوے میں گم ہونا چاہتے ہو، جی آقا گم ہونا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، تلاوت کریں۔ ایک جواب دیا، فرمایا محبوب گر میں بتا دیتا ہوں، باری تعالیٰ گر بتا دے تاکہ ہم وہ کریں اور تیری طرف آ جائیں۔ اب گر سن لیں، فرمایا محبوب گر آپ بتا دیں، تو فرمایا لوگو، اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ کی محبت میں فنا ہونا چاہتے ہو اور اللہ کی چاہت میں غرق ہونا چاہتے ہو، تو اللہ کے راستے کی طرف جانا چاہتے ہو، فاتبعونی، آؤ میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ کدھر جاتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ آپ سب اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ جی بولیے نا روزے رکھنے والوں، لاک ڈاؤن نے آپ کو حقیقت بتا دی نا کیا بلا ہوتی۔ اب آپ سارے اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں یا دو چار ہی جانا چاہتے ہیں؟ اونچا بولے، سارے جانا چاہتے ہیں۔ تو سارے بولے آقا سارے جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا ایک ہی بات ہے، راستہ ایک بتا دیتا ہوں، دوسرا کوئی نہیں۔ غور سے لفظ قرآن مجید کے سنیے، ہدایت کا مرکز کون ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن ہدایت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نماز سے ہدایت ملتی، کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان سے ہدایت ملتی۔ میں ساری باتیں چھوڑتا ہوں، قرآن تو غلط نہیں کہتا نا۔ باری تعالیٰ ہم تیری طرف آنا چاہتے ہیں، فرمایا یہ محمد سے پوچھ لو، میں نے بتا دیا۔ آقا سے پوچھا آقا سیدھی راہ پر جانا چاہتے ہیں، راستہ بتا دیں، فرمایا راہ سن لو کون سا ہے میری طرف آنے کا، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب بتا دیں، بس میرے جو بننا چاہتے ہیں وہ میرے محمد کے پیچھے پیچھے لگ جائیں۔ کس کے پیچھے لگیں؟ آقا کے۔ اب بولیے ہدایت کے
ہونا چاہتے ہیں؟ یہ سوال اللہ نے حضور سے پوچھا۔ فرمایا سونے ان سے پوچھ، میری محبت کے دعوے دار ہو، میری محبت میں غرق ہونا چاہتے ہو؟ جی آقا غرق ہونا چاہتے ہیں۔ سوال اللہ کی محبت میں جاننے کا تھا۔ سوال کس کی محبت کا تھا؟ اللہ کی محبت میں جانے کا۔ جواب سنیں کیا آیا؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب غلاموں سے فرما دیں اگر تم اللہ کی محبت میں آنا چاہتے ہو، اس کی چاہت میں آنا چاہتے ہو، اس کی فنافیت میں آنا چاہتے ہو، اس کی ذات کے جلوے میں گم ہونا چاہتے ہو، جی آقا گم ہونا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، تلاوت کریں؟ ایک جواب دیا، فرمایا محبوب گر میں بتا دیتا ہوں، باری تعالیٰ گر بتا دے تاکہ ہم وہ کریں اور تیری طرف آ جائیں۔ اب گر سن لیں۔ فرمایا محبوب گر آپ بتا دیں، تو فرمایا لوگو اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ کی محبت میں فنا ہونا چاہتے ہو اور اللہ کی چاہت میں غرق ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے راستے کی طرف جانا چاہتے ہو، فاتبعونی، آؤ میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ کدھر جاتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ آپ سب اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ جی بولیے نا روزے رکھنے والوں، لاک ڈاؤن نے آپ کو حقیقت بتا دی نا کیا بلا ہوتی۔ اب آپ سارے اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں یا دو چار ہی جانا چاہتے ہیں؟ اونچا بولے، سارے جانا چاہتے ہیں۔ تو سارے بولے آقا سارے جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا ایک ہی بات ہے، راستہ ایک بتا دیتا ہوں، دوسرا کوئی نہیں۔ غور سے لفظ قرآن مجید کے سنیے، ہدایت کا مرکز کون ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن ہدایت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نماز سے ہدایت ملتی، کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان سے ہدایت ملتی۔ میں ساری باتیں چھوڑتا ہوں، قرآن تو غلط نہیں کہتا نا۔ باری تعالیٰ ہم تیری طرف آنا چاہتے ہیں، فرمایا یہ محمد سے پوچھ لو۔ میں نے بتا دیا۔ آقا سے پوچھا آقا سیدھی راہ پر جانا چاہتے ہیں، راستہ بتا دیں؟ فرمایا راہ سن لو، کون چاہے میری طرف آنے کا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ نے فرمایا محبوب بتا دیں بس میرے جو بننا چاہتے ہیں وہ میرے محمد کے پیچھے پیچھے لگ جائیں۔ کس کے پیچھے لگیں؟ آقا کے۔ اب بولیے ہدایت کے لیے نام کس ذات کا لیا؟ قرآن کا نام آیا ہے یا صاحب قرآن کا آیا؟ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ ایک بات سمجھ میں آ گئی تو لوگوں کبھی بھٹک نہ جانا، کبھی بھول نہ جانا، کبھی بہک نہ جانا۔ قرآن ہدایت ہے مگر محمد کے ساتھ ہدایت دیتا، الگ یہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب اگلی بات فرمایا محبوب ان کو بتا دیں اگر تم میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلو، میرے محبوب کی اتباع میں آ جاؤ تو تمہاری شان جو ہو جائے گی، پہلے تم چاہتے تھے کہ اللہ سے محبت کریں اور میں محبوب بن گیا، جب تم میرے محبوب کے پیچھے چلو گے نا تو میں اینگل بدل دوں گا، میں تمہارا عاشق بن جاؤں گا اور تم میرے معشوق بن جاؤ گے۔ یہ ہے حضور کے پیچھے چلنے والوں کا صلہ۔ تو اب بتائیے قرآن سے ہدایت ملی یا صاحب قرآن سے؟ بولیے نا۔ تو رمضان کا یہ جمعہ آپ کو یہی قرآن پیغام دیتا ہے، لوگوں قرآن کو ہدایت کا مرکز بجا مانا مگر قرآن کس بات کی طرف لے کے جاتا؟ آئیے سورہ اعراف کی طرف چلتے ہیں۔ یحببکم اللہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم میری محبت کے دعوے کرتے ہو تو اور راستہ نہیں بتاتا، یہ مدینے والے کے پیچھے لگ جاؤ۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا عاشق نہیں کرے گا، اللہ خود تمہارا عاشق ہو جائے گا۔ یحببکم اللہ، تمہیں محبوب بنا لے گا۔ صرف محبوب نہیں بنا گا، فیغفر لکم ذنوبکم، سارے گناہ معاف کر دے گا کہ یہ میرے محمد کے گانے والے ہیں، میرے محمد کے ترانہ پڑھنے والے، میری محمد کی عظمتوں کی باتیں ماننے والے، انہیں اور کچھ سجائی نہیں دیتا، جدھر جاؤ محمد محمد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلوں؟ اب آگے چلتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں جی قرآن نے حلال کیا، قرآن نے حرام کیا، قرآن شریعت بتاتا، قرآن دین بتاتا، آپ نے دعویٰ کر دیا کہ جی ہم قرآن نہیں چھوڑ سکتے۔ چلو قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کس کی بات کرتا؟ سورہ اعراف اللہ پاک نے فرمایا 107 نمبر آیت، فرمایا الذین
یتبعون الرسول النبی الامی، فرمایا محبوب ایک بات بتا رہا ہوں، وہ لوگ ہیں جو اس رسول معظم کی پیروی کریں۔ وہ کون سا رسول ہے؟ وہ رسول نہیں، الرسول ہے، اس پر بات میں اگلے جمعے کو کروں گا۔ وہ نبی نہیں، وہ النبی ہے، وہ امی نہیں، وہ الامی ہے۔ اس پر میں بات اگلے جمعے کو کروں گا۔ یہ کہتے کس کو؟ فرمایا وہ لوگ جب اس رسول کے پیچھے چلتے ہیں، یہ کون سا رسول ہے؟ فرمایا اس کی شان کا تذکرہ ہم نے تورات میں بھی بتا دیا ہے اور انجیل میں بھی بتا دیا۔ یعنی یہ کوئی وہ نبی نہیں ہے کہ اس کی باتیں صرف قرآن نے کہی، نہیں، اس قرآن والے کی باتیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کو اللہ نے فرمایا دنیا میں جا کے دو ہی کلمے پڑھانے، ایک اپنا پڑھا لینا، ایک میرے محمد کا پڑھا لینا۔ وہ صدیوں سے کلمہ چلتا آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام تک آج بھی انجیل برنبات میں یہ عبارت موجود۔ اب آگے جملہ سنیے، فرما لوگو یہ رسول کون ہے جس کی تم پیروی کرتے ہو، جس کو تم مانتے ہو، جس کی اتباع کرتے ہو؟ فرمایا یہ رسول وہ ہے یأمرہم بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والا یہ ہے۔ بولیے، نیکی کا حکم کرنے والا یہ ہے۔ وینہون عن المنکر، ہر برائی سے روکنے والا یہ ہے۔ قرآن کا نام لیا یا صاحب قرآن کا؟ اونچا بولیے۔ قرآن مانے، انکار کفر ہے، مگر سوال یہ ہے کہ دونوں کھڑے ہیں، اتباع کس کی کرنی؟ قرآن کو قرآن سے سمجھا یا قرآن کو محمد مصطفیٰ کے واسطے سے سمجھا؟ اب قرآن سے سمجھیے۔ فرمایا یہ رسول ہے، ہر نیکی کا حکم دینے والے یہ ہیں، ہر برائی سے منع کرنے والے یہ ہیں۔ تو مطلب کیا؟ فرمایا جس شے پر میرے مصطفیٰ کے لب ہل جائیں وہی میرا دین بن جاتا، جس شے کو میرا مصطفیٰ روک دے وہ شریعت بن جاتی۔ چل پڑیں شریعت ہے، بیٹھ جائیں شریعت ہے، مسکرا جائیں شریعت ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ بتایا، لوگوں مجھے نہ دیکھا کرو، جو کچھ بھی دیکھنا ہو میرے محمد کو دیکھا کرو، جدھر چلیں وہی دین ہے۔ سو جائیں، سورہ مزمل پڑھیے۔ فرمایا یا ایھا المزمل، اے کملی کی چادر اوڑھ کے سونے والے، قم اللیل، کھڑے ہو جا تھوڑی دیر۔ دیکھا حضور تھوڑی دیر کھڑے نہیں ہونا چاہتے، تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، فرمایا ساری رات نہیں کھڑے ہونا، تھوڑے ہی کھڑا ہو جا۔ دیکھا حضور تھوڑے نہیں کھڑے ہونا چاہتے، تو اللہ پاک نے فرمایا تیری مرضی بڑھا دے۔ جب دیکھا بڑھانا نہیں چاہتے، تھکاوٹ ہے، ساری زندگی دن کے وقت تبلیغ کرتے، دعوت دیتے، آرام بھی کرنا چاہتے ہیں، تو دل چاہتا تھوڑا آرام کر لیں۔ فرمایا محبوب زیادہ نہیں، عبادت ساری رات کرنا چاہتے، چلو تھوڑی دیر کر لو۔ جب سارے انگل بتا دیے، اب یہ پوری آیت بار بار پڑھیے۔ کسی نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، بس اتنی بات تھوڑے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل، تھوڑی رات کے لیے، الا قلیلا، اگر نہیں امن کو تھوڑی دیر کے لیے، اور زد اگر بڑھانا چاہتا بڑھا لے۔ چار زاویے دے کر فرمایا سونیا گھٹانی ہے تو اپنی مرضی کر لینا، بڑھانی ہے تو اپنی مرضی کر لینا، تو قرآن کے تابع نہیں ہے، قرآن تیرے تابع ہے۔ تو قرآن کے تابع اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ محبت کا لو لیٹر ہے۔ اب آگے بات سنیے، بات ختم کرنے پہ پہنچ رہا ہوں۔ فرمایا محبوب لوگوں اس محمد کی شان یہ ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، تم کہتے ہو ہر شے حلال ہے، تو قرآن کہتا حلال کس نے کہی؟ جہاں لفظ آئے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، فرمایا لوگوں کوئی شخص کسی شے کو حلال نہیں کہتا، حلال کہنے والا یہ ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام قرار دینے والا یہ ہے۔ تو اسلام وہی کافی ہے جو محمد کے نام سے آئے۔ تو پتہ چلا حلال بھی اس محمد سے پوچھو، حرام بھی اس محمد سے پوچھو۔ آگے کیا فرمایا؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا اس محمد کی شان یہ ہے جو گناہوں کے بوجھ تمہارے کندھوں پر تھے اسے اٹھانے والا، تمہاری غلامی کی زنجیریں توڑنے والا یہ ہے۔ پوری آیت میں قرآن کا ذکر اینڈ پہ آتا، آخر میں جا کے اللہ پاک نے فرمایا لوگوں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، وہ لوگ جو اس محمد کی تعظیم کریں،
اس محمد کی تعظیم کریں، اس محمد کی توقیر کریں۔ اور آگے فرمایا وَنَصَرُوهُ، صرف تعظیم ہی نہ کرنا، اس کے ساتھ مددگار بن کے غلام بھی بن جانا۔ اور ان لوگوں کے کیا ملے گا؟ پھر اینڈ پر فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پھر وہ لوگ اس قرآن کی پیروی کرتے ہیں، پہلے محمد کو رکھتے ہیں پھر قرآن کو لیتے ہیں۔ انزل ما اولئک هم المفلحون، یہی لوگ وہ ہیں جن کو اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو قرآن ہدایت ہے، مگر صاحب قرآن ہی سب کچھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے اس قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔